پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پھر ناظرین برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور آج ایک روز میں 708 افراد جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں اور یوں اس کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 4313 ہو گئی ہے. اب لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. جب لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ گھر میں رہ کر کتابیں پڑھیں, آپ گھر میں رہ کر موویز دیکھیں, بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. لیکن اب چونکہ اس لاک ڈاؤن کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں اور مختلف ممالک میں اب یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے تک پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے مسلسل لوگ ظاہر ہے اب لمبے عرصے تک نہ موویز دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ عرصے تک کتابیں مسلسل پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, بعض لوگوں میں ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور گھر میں رہ کر جب آپ کام کاج نہیں کر رہے, آپ فائنینشیل سٹریس میں بھی آ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ کا دفتر بند ہے, آپ کی دکان بند ہے, آپ کا جو سورس آف ارننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, تو وہ ذہنی دباؤ بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے کہ جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو فائنینشیل سٹریس ہے اس سے کیسے نکلا جائے گا, یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کب تک چلے گی, اور جب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ کو واپس کیسے آنا ہے نارمل زندگی کی طرف. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور اس کی تو باقاعدہ ٹیلی ویژن پر خبریں چل رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پر لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. گھر میں مسلسل رہتے رہتے لڑائی جھگڑے کی صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. چلیں لڑائی جھگڑا نہ بھی ہو, اس کے باوجود بھی کافی حد تک جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور بعض لوگ تو اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ شاید ان کو ادویات لینے کی ضرورت ہے. تو ایسی صورتحال میں خود کو کیسے نارمل رکھیں اور کن چیزوں میں خود کو مصروف رکھیں اور کس طرح سے وقت گزاریں اور خود کو سٹریس میں آنے سے اور ڈپریشن میں آنے سے کیسے بچائیں, یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر لطیف صاحبہ موجود ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. سعدیہ صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ڈاکٹر تابینہ مجھے جوائن کریں گی, آپ سائیکالوجسٹ ہیں اور خاص طور پر جو ڈائبٹیز کے حوالے جو پیشنٹس ہیں اس پر ان کی زیادہ گریپ ہے, اس پر زیادہ کام کرتی ہیں. غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں UK کے. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے غلام حسین امان صاحب ذرا مجموعی طور پر گراؤنڈ پر مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ہے. مسلسل یہ ویکنڈ جو تھا وہ بڑا ایک سنی ویکنڈ تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود لوگ گھروں میں محصور رہے. کیا مجموعی طور پر صورتحال ہے برطانیہ میں؟ شکریہ اسد آپ کا. میں کہوں گا کہ یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو روٹین کی لائف ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے, کیونکہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر ظاہر ہے گھریلو کام کاج بھی کرتے ہیں, دفاتر بھی جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے ہم کسی سوشل گیدرنگ کریں دوستوں سے. ہاں جی, لیکن اس جو یہ پینڈیمک ہے اس کے ایک طرف تو ہمیں ٹھیک ہے گھروں کے اندر احتیاط کے لیے طور پر ظاہر ہے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ ہم گھروں کے اندر ہی اسٹے ہوم کریں تاکہ یہ وائرس جو نہ پھیلے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے آؤٹ سائڈ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہے. آپ کسی جگہ پر نہیں جا سکتے. اول آج جو ہے گورنمنٹ نے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسرسائز ہے وہ بھی گورنمنٹ بین کر سکتی ہے. کہا گیا تھا کہ جو مخصوص آپ اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ اکیلے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ فٹ رہیں. لیکن اس کا دیکھا گیا کہ کل لوگوں نے کچھ میں کہوں گا کہ ناجائز استعمال بھی کیا, کہ سنی ڈے تھا اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ کھلی فضا کے اندر پارکوں کے اندر چلے گئے اور جس پر جو ہے پولیس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. آج حکومت وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بین کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری جو یہ سٹریس لیول ہے یہ آنے والے دنوں میں اور بھی بڑھ سکتی ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہر ذریعہ, یہاں تک کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں ظاہر ہے ریسٹورینٹ بند ہے, آپ کھانا کھانے نہیں جا سکتے, بالکل آؤٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس سے جو ہے وہ بالکل ذہنی اور جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. ہماری بہت سارے لوگوں سے جب ہم اپنے پروگرامز کے لیے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں یا ان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں ذہنی طور پر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ وہ ہمیں ہمارے کسی سوال کا جواب دیں یا ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کچھ اپنے ویوز شیئر کریں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر ایک گھر کے اندر ایسی ہے جیسے آپ کسی ٹرین کے جو ہے وہ ایک بوگی کے اندر ہیں کہ آپ واش روم میں گئے ہیں, پھر کھانا کھایا, پھر آپ صوفے پہ بیٹھ گئے ہیں یا لیٹ گئے ہیں. تو ایک جو لائف ہے بالکل ایک چھوٹے سے
جو میں کہوں گا کہ ڈبے کے اندر بند ہو کے رہ گئی ہے. ہاں جی, تو اس لیے ہمیں آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ماہر نفسیات بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہم ان سے کچھ رائے لیں, ان سے پوچھیں کہ لوگوں کو ان موجودہ صورتحال یہی ہے کہ کیسے اسے نمٹیں گے. اور ڈاکٹر سارا کی طرف میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس, اور اس میں فائنینشیل اسٹریس بھی ہے, بیمار ہونے کا خوف ایک وہ سٹریس بھی ہے, یا ایک خوف ہے, ڈر ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں, کرونا کا شکار نہ ہو جائیں, وہ ایک خوف الگ ہے. پھر فائنینشیل سٹریس ہے, آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, دکان بند ہوتی ہے, آپ کا آفس بند ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, وہ سٹریس ہوتا ہے. پھر گھر میں رہتے رہتے بند جگہ پہ رہ کے ویسے ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ جی شکریہ. دیکھیے سب لوگ اسی مشکل میں ہیں, ہم لوگ سب ایک ہی سچویشن میں ہیں ہم لوگ, لیکن بہت مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے. تو پہلے جو فائنینشیل سٹریس ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس حال میں. تو ڈیلی کام ہے وہ اس پہ فوکس کریے, تو تاکہ ایک روٹین بنائیے, کھانے کے وقت مقرر ہونا چاہیے, اور مختلف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو پڑھنا تھوڑے وقت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن سارا دن تو آدمی نہیں کرے گا. اور تھوڑا گیم بھی کھیلنا ساتھ مل کے, اور تھوڑا مطلب کہ ساتھ مل کے کھانا پکانا, یہ سب چیزوں میں. اور ایکسرسائز سب سے ضروری چیز ہے. اگر باہر نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں بھی ایکسرسائز کریے, اس لیے کہ یہ ذہنی پریشانی اور گھبراہٹ سے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایکسرسائز. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ, گھر میں رہ کر بہت سارے لوگوں کا وزن بڑھ گیا, انکلوڈنگ می. میں آئی ہیو گینڈ 1 kg ڈیورنگ دا لاسٹ 2 weeks. تو یہ بھی ایک لوگوں کا پرابلم ہے کہ اس طرح سے ایکسرسائز ہو نہیں پا رہے, کیونکہ لوگ باہر واک کرنے کے, ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں, گھر میں رہ کر وہ عادت نہیں ہوتی. تو اس کو بھی تو ڈیل کرنا ہوگا کہ آپ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں. ضرور, بہت ضروری ہے, اور جسم کے لیے اور مائنڈ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایکسرسائز. تو یوٹیوب چینلز میں کافی سارے لوگ ایکسرسائز کلاسز کر رہے ہیں, تو یہ بھی کر سکتے ہیں گھر میں. اگر باہر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ایک آلٹرنیٹیو ہے. جی ہاں, لیکن اس میں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ گھر میں رہتے ہیں, جب آپ کے پاس کرنے کے کام کم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جب سب سے آسان کام لگتا ہے وہ کھانا لگتا ہے, کہ آپ کھاتے جائیے, اور زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر آپ گین کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعادہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ اس جو سب سے ایک آپ کو ایک پیس آف مائنڈ کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, بیٹھ کے گپ مارتے ہیں, اور یہ تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب آپ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, تو آپ ویسے ہی ذرا بزی رہتے ہیں. اب ان دنوں میں بہت محدود ہو کر رہ گئی ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز, کیا کیا جائے؟ السلام علیکم اسد اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ. مجھے تھوڑا سا اس کے یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت ہی اچھا ریلیونٹ ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو جو انسان ہے وہ بیسیکلی ایک سوشل اینیمل ہے, اور اس کو اچھا لگتا ہے لائک انٹریکٹ کرنا, باہر جانا. اور جیسے کہ یہ پینڈیمک کی سچویشن دن بدن ورس ہوتی جا رہی ہے, تو ایک خوف ہمارے اندر آتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اگر باہر نکلیں گے تو ہم لوگ کیا پتہ بیمار ہو سکتے ہیں, اور اس کے کافی زیادہ خدشات ہے, کیونکہ آف کورس یہ ایک کنٹیجیس بیماری ہے. اس کی صورتحال میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گھر میں رہیں. اور آنیسٹلی اب جیسے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کروں گی کہ جو ابھی جو یہ تو پینڈیمک کا تو جو ایشو ہے, لیکن اس کے وجہ سے جو باقی لوگوں کو ڈپریشن یا PTSD کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہم لوگوں کو ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں نظر آئیں گے.
میں ایک سوشل ورکر ہوں جو کہ مطلب میرے فیملیز کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن ہوتا ہے, اور ایسے لوگ جو کہ اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس جنہوں نے ابیوز مطلب ان کے گھروں میں ہوتا ہے, ان کے ساتھ میرا تھوڑی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو اور یہ میں بتانا چاہوں گی کہ اس ٹائم پہ یہ چیز بہت ہی زیادہ محدود ہو گئی ہے, کیونکہ جو لوگ گھر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں, جیسے ان کو پہلے تھوڑا ائم مل جاتا تھا, تھوڑی سی بریک مل جاتی تھی اوے فرام دیئر پرپیٹریٹرز, جبکہ اب وہ شخص 24/7 ان کے سامنے ہے. ہم لوگ جیسے پہلے فیس ٹو فیس جا کے میٹنگ کر لیتے تھے, لیکن اب پاسبلٹی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ فون پہ ہم لوگوں کو کہا تھا کہ ہم لوگ ان کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, لیکن فون کے اوپر بھی بہت زیادہ ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, کیونکہ ایک ہی گھر کے اندر ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ گھر کی مطلب بہت سائزز بڑے نہیں ہوتے ہیں یو کے میں, تو وہ کافی ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ ہم لوگ ان کو کیسے یہ چیز سمجھائیں یا ان کو کیسے بتائیں. گورنمنٹ اس چیز سے بہت اویئر ہے کہ یہ ایشوز ہمارے کافی زیادہ بڑھیں گے. ایون نہ صرف ایڈلٹ کا ڈومیسٹک ابیوز, بلکہ بچوں کا جو ڈومیسٹک وہ چائلڈ ابیوز ہے, اس کے لیے بھی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ 300,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ بچوں کو نقصان دے سکتے ہیں, آئیدر آن لائن یا فزیکلی, کیونکہ اسکول بند ہے. ہم لوگ جیسے بچے جو ہیں موسٹلی اب آن لائن ہی سارا ایکسیس ہے ان کا, تو یہ کافی زیادہ ڈفیکلٹی ہوگی بچوں کے لیے. بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ ٹیچرز یا جو سوشل ورکرز ہم لوگ ہوتے تھے یہ بتاتے تھے. ریسنٹلی ابھی گراف سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو کالز ہیں وہ تھوڑی سی ڈراپ ہوئی ہیں, اور یہ چیز کافی الارمنگ ہے, کیونکہ لوگ اس طرح کال نہیں کر پا رہے ہیں. ویب سائٹ جو ان کی تھی تھنک یو نو, اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے ایکسیس کرنا شروع کر دیا ہے اور جا کے دیکھنا شروع کر دیا ہے. میں اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ جو گھر میں جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب جو شکار ہوتے ہیں, جیسے 999 کو آپ فون کر دیتے تھے, پولیس فوراً آپ کے گھر پہ آ جاتی تھی, بٹ اب آپ اتنی زیادہ یہ ڈیفیکلٹی ہے, تو یہ چیز کا نا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ پڑے گا. یہ ابھی تو صرف ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے جس کو ایک ڈیل کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک ان دا لانگ رن آئی تھنک بہت زیادہ پیشنٹس آئیں گے PTSD کے اور ڈپریشن کے, بہت زیادہ میرا خیال میں بہت زیادہ یہ الارمنگ سچویشن ہوتی جائے گی. اور ابھی بھی جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کے نمبرز بڑھے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. ڈاکٹر تابندہ میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ خاص طور پر مجھے بتائیے, جب ہم گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں آج کل میں کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, کون سی ڈائٹ لینی چاہیے, خاص طور پر امیون سسٹم کے حوالے سے ہم اس بیماری کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک لسٹ آف جو فوڈ ہے آئٹمس ہے وہ آپ لیں. لیکن خاص طور پر مجھے بتائیے جو ڈائبٹیز پیشنٹس ہیں اور ان کے امیون سسٹم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا انہیں کیا لینا چاہیے, کن چیزوں کو آج خاص طور پر اپنے امیون سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے کون سی غذائیں لینی چاہیے, کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ مجھے میرے ساتھ بات کرنے کا اور مجھے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کا موقع دینے کا. میں ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی. آپ کے 2 سوال ہیں, ایک تو یہ کہ گھر کے اندر رہنا اور بہت سی ان کی جو روزانہ کی سرگرمیاں ہیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں, جس طرح کہ آپ نے کہا پہلے بھی ایکسرسائز وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, آلموسٹ بند ہو چکی ہے اس وقت. وہ ڈائبٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز. تو لہٰذا گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہلکی پھلکی ورزش وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. اس کے لیے جیسے کہ ایک اور آپ کے پارٹیسپینٹ نے کہا کہ گھر میں کچھ آن لائن ریسورسز ہیں جو کہ مل کے آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ گروپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. دوسرا خوراک کے بارے میں آپ نے کہا ہے, تو آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلا آپ کا جو کمفرٹ کا سورس ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے جبکہ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. تو ہمیشہ کی طرح ڈائبٹیز والے مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ سیلف کنٹرول اسی طریقے سے کرتے رہیں جیسے کہ پہلے کیا انہوں نے. تو لہٰذا جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں ان کا تو انسولن کے ساتھ میچ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فریش فروٹس کی ریشو ہے جو انہوں نے رکھنی. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس اپنے کم ہی رکھیں, تقریباً 120 to 150 گرامز ایوری ڈے تک رکھیں, اور باقی پروٹین اور کچھ فیٹ سے اپنا باقی کے نیوٹرینٹس لیں.
اور اگین فریش فروٹس امپورٹنٹ ہیں، فریش ویجیٹیبلس امپورٹنٹ ہیں، جو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ سپلائی کی وجہ سے لوگ ویک میں ایک بار جاتے ہیں یا 2 بار جائیں شاپنگ کے لیے، تو فروٹس وغیرہ لانے اور فریش سبزی کو لانا مشکل ہے. اس کے لیے آپ انوویشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے فروٹس کو فریز کر سکتے ہیں، ان کو ڈیفروسٹ کیجیے اور اس کے بعد 1 دن پہلے آپ ڈیفروسٹ کر کے لے لیں. بات یہی ہے کہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی، اور کیونکہ ڈائبٹیز کے مریضوں کا جو مدافعتی قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، تو ان کو اور بھی زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ وہ اگر اس میں مبتلا ہوں گے تو ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے دوسرے لوگوں کی نسبت، تو لہٰذا ان کو اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط اس طرح سے رکھنا ہے کہ ان کی بلڈ شوگرز لیول رہیں گی تو ان کا مدافعتی نظام بہتر رہے گا. اور بلڈ شوگر کو لیول کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ بیلنس غذا لیں جس میں کاربوہائیڈریٹس کم ہو اور بیلنس ریشو پروٹینز کی اور کچھ فیٹس کی ہو. بالکل ٹھیک ہے، ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. غلام حسین صاحب، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہاں پر ہم 2 طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایک جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو ڈیٹ دی ہے اس پر لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور چیزیں نارمل ہو جائیں گی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی حالات قابو میں نہیں ہیں اور اس ڈیزیز کو ابھی بڑھنا ہے یا پیک کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ شاید لاک ڈاؤن آگے جائے. یہاں برطانیہ میں مجھے بتائیے گا کہ یہاں لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کب تک یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، یا ابھی حکومت کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ کب تک یہ چلے گا؟ جی بالکل، میں بتاؤں کہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ 18 جو اپریل ہے اس وقت تک گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو برقرار رکھے گی، اور اس کے بعد اس دوران ہو سکتا ہے اسی 18 کو جو ہے وہ تمام بارڈرز بھی برطانیہ کی سیل کر دی جائیں اگر صورتحال جو ہے وہ کم نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کی جو نمبرز ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں اور ڈیتھس بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے اندر پیشنٹ ہیں جو جن کے اندر کورونا وائرس پازیٹیو آ رہا ہے ان کی تعداد بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ٹیسٹ کٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ یہاں نہیں پہنچ سکی، ابھی لوگوں کے ٹیسٹ ہونا بھی باقی ہیں. اس لیے جو ہے وہ پہلے 3 ویک کا کیا گیا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اگر یہ 20 تک جاتا ہے اسی طرح تو آپ سمجھ لیں تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ ہو جائے گا اس لاک ڈاؤن کو. تو اس کے بعد بھی حکومتی وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نرمیاں اس کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی جو جزوی صورتحال ہے وہ 3 سے 4 ماہ بھی چل سکتی ہے، کیونکہ حکومت ہر حال میں یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جائے. اگر اس کو روکنے میں یہ کامیاب نہ ہوئے تو اس کی جو تباہی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اور اٹلی کے اندر جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ میں کہوں گا کہ سبق حاصل کرتے ہوئے یہ چاہ رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی زیادہ خبریں نہیں دیکھنی چاہیے، نفسیاتی اثر پڑتا ہے. بھائی خبریں جب تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو یہ وائرس جو ہے وہ کنٹرول کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. بہرحال خبریں دیکھنا بھی ضروری ہیں، اویئر رہنا بھی ضروری ہے ساری صورتحال سے. اور جہاں تک یہ اس سے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ساتھ ہی جب اپنا موبائل کے ذریعے یا خبریں دیکھتے ہیں کہ آج کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کم ہو رہی ہے، یہ زیادہ ہو رھی ہے. اور جب یہ خاص طور پہ پچھلے 1 ویک سے جو ہے وہ ہر روز پچھلے دن سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہر روز کبھی 683 ہیں، پھر 690 ہو جاتے ہیں، پھر 708 ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو فگر آپ نے جو کوٹ کیے ہیں یہ ابھی 2 دن پرانے ہیں. ابھی سیٹرڈے کے فگر آ جائیں گے، اس کے بعد 1 دن لیٹ چل رہے ہیں.
اب سیچرڈے کے فگر ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ڈکریز کی طرف جا رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. اب جو دوسری بات ہے, اس سے بھی بڑھ کر جو اذیت کا باعث لوگوں کے لیے بن رہا ہے کہ ان کو ان کے پیاروں کی جو ڈیڈ باڈی ہے, بہت سارے کیسز کے اندر جو زیادہ سویر کیس ہے وہ نہیں دی جاتی, اور اگر اس کو جنازہ بھی کسی کا ہونا ہے تو ایک لمیٹڈ 5 یا 6 لوگوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے نہیں آ سکتے, آپ کا دکھ بانٹنے کے لیے آ سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک نفسیاتی مسائل کا سبب بن رہی ہیں. ہر دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے, ہر بندے نے جانا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے وہ اذیت کا باعث بن رہی ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی آپ کا دکھ بانٹنے نہیں آ سکتا, کوئی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ آپ کے پیارے اس صورتحال سے دوچار ہوں گے یا آپ خود اس صورتحال سے دوچار ہوں گے؟ یہ چونکہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, آپ سوچ نہیں سکتے, یہ ہیومن سائیکی ہے, وہ آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہے. ڈاکٹر سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ روزانہ اٹھ کے ٹیلی ویژن پر فگرز دیکھتے ہیں کہ آج 700 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی, آج اتنے افراد جاں بحق ہو گئے, آج 600 لوگ آج مزید چلے گئے, تو سب سے پہلے خوف پیدا ہوتا ہے, اور وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میں اس بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں, کہیں یہ کرونا وائرس میرے بچوں تک نہ پہنچ جائے, میری فیملی تک نہ آ جائے, میرے ان لوگوں تک جن سے میں پیار کرتا ہوں ان تک نہ آ جائے. تو یہ خوف آپ کے ذہن پر ایک عجیب و غریب سی آپ کو کیفیت میں مبتلا کرتا ہے. ظاہر ہے نیوز دیکھے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, لیکن نیوز سے آپ کو سٹریس, آپ کے اندر سٹریس بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو کیا بہتر صورتحال ہے, یہ خوف جو ہے یہ کس طرح سے اس خوف سے دور رہا جا سکتا ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیوز دیکھنا تو پڑتا ہے, اس لیے کہ نمبرز دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے, لیکن سارا دن تو نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. میرے خیال سے ایک دو دفعہ دن میں ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ تو جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے برکن آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ہے نا. تو نیوز دیکھتے دیکھتے آدمی بہت پریشان ہو جائے گا. تو بس یہ اپنے آپ کو جیسے بزی رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو, وہ سب سے بہتر ہے. اور جو بھی روٹین ہے اس کو حاصل کریے, ایکسرسائز کرتے رہیے, اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے رہیے, اور اگر ویڈیو چیٹ ہے وہ اور بہتر ہوگا فون سے زیادہ. تو کم سے کم شکل دیکھتے دیکھتے آدمی کو ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں, وہ اپنے دل کی بات نکال رہے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا ڈاکٹر سارا یہ بتائیے کہ اسٹریس اور امیون سسٹم کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ اسٹریس بڑھنے سے امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, اپنے امیون سسٹم کو ہیلدی رکھنے کے لیے کیا اسٹریس کو کم رکھنا ہوگا؟ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے؟ جی, یہ بہت اچھی سوال ہے. تو جب اسٹریس بڑھ جاتی ہے تو کورٹیزول ایک کیمیکل ہے باڈی میں, کورٹیزول, وہ انکریز ہو جاتی ہے, وہ امیون سسٹم کو ڈپریس کرتی ہے. تو اگر آپ یہ پریشان ہوتے ہوتے آدمی کا کورٹیزول بڑھ جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے امیون فنکشن بھی اتنا تندرست نہیں رہتا ہے. تو سب سے بہتر ہے کہ آدمی یہ نیوز دیکھتے دیکھتے اور پریشانی پڑ جاتی ہے, تو ڈسٹریکشن اچھی بات ہوتی ہے, اور بات اپنے آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا رہتا ہے. لیکن یہ بھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جب فیملی ساتھ ایک گھر میں ساتھ 24/7 دن رات ہوتے ہیں, تو جو مشکلات اور پریشانی وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں, اور زیادہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک اسٹریسفل سچویشن ہے. جی ہاں بالکل. آپ بعض اوقات ساتھ رہتے معمولی بات پہ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں, بچے پر جو ہے وہ شاؤٹ کر دیتے ہیں, اپنے جو گھر میں رہنے والے باقی ممبرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں, اور جواب میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہو جاتی ہے جب آپ گھر میں مسلسل رہتے ہیں. اچھا آپ ڈاکٹر تابندہ, ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو حاملہ خواتین ہیں
ان کو خاص طور پر کس طرح کی احتیاطیں کرنی چاہیے کورونا سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چھوت کی بیماری ہے، اس سے بچنے کا ان کے لیے بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جو باقی سب کے لیے. اور اگر کوئی گھر میں جس کو ہو گیا ہے، کسی گھر میں حاملہ خاتون ہے اور کوئی اس کا شکار ہو گیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر سے ڈسٹینس کر لیں اپنے آپ کو. مثلا میں ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہوں، اور اگر ہم لوگ گھر میں روزانہ آتے ہیں کام سے تو میک شور کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اور جوتے سب ڈس انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہم گھر میں آ رہے ہیں تو اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ کسی اور کو خطرہ نہ ہو. اگر کوئی ایکٹیولی انفیکٹڈ ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلی آئسولیٹ کر لیں ان خواتین. اور اگر حاملہ خاتون ہیں ان کا آبویسلی کیونکہ بچے کے ساتھ بھی ہے، کچھ ایک آکادہ کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے اندر ٹرانسمٹ ہو گیا ہے نیو بورن بیبی کو مدر کے انفیکٹ ہونے سے، تو پھر 2 لوگوں کا بیسیکلی تو تعلق ہو گیا ایک وائرس کے ساتھ. تو ان کے لیے تدابیر وہی ہیں جو سب کے لیے، اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ تدابیر نہیں ہے. لیکن انہیں باقی لوگوں سے بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں 2 لوگ انوالوڈ ہیں، اور ایک نیو بورن ہے جس کا امیون سسٹم بالکل بیسک ہے، کیونکہ ہمارے امیون سسٹم پھر بھی کچھ تھوڑے کنڈیشنڈ ہیں وائرسز کو، اور ایک جو نیو بورن ہے جس کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے وائرسز کو، وہ بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر. تو ان کے لیے کچھ زیادہ احتیاط ہے، مگر تدابیر وہی ہیں جو باقی سب کے لیے. جی ٹھیک ہے، ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم اس طرح سے ویک ہے کہ وہ اسٹیرائڈز لیتے ہیں، آٹو امیون میڈیسنز لیتے ہیں، آٹو امیونٹی کا ان کے ساتھ پرابلم ہے، تو ان لوگوں کو جو آلریڈی اپنا امیون سسٹم کو ویک رکھنے کے لیے یا سپریس کرنے کے لیے سپریسنٹس لیتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، اس بیماری میں خاص طور پر؟ جی وہ لوگ اسپیشل کیٹیگری میں آتے ہیں جن لوگوں کو کہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ 12 ویکس تک ان کو کمپلیٹلی سیلف آئسولیٹ کرنا ہے. یعنی کہ اگر وہ اس گروپ میں ہے، ہائی رسک گروپ میں ہے، جس کے اندر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس بھی ہیں، ایڈیسنس ڈیزیز ہے، جو لوگ اسٹیرائڈز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں چھاتی کے بیماری کی وجہ سے یا سانس کی وجہ سے، جی سانس کی وجہ سے، یا رومیٹوئڈ آرتھرائٹس یا اور جس طرح کی امیون میڈیٹڈ بیماریاں ان کی وجہ سے اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، یا اور بھی کچھ ادویات ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو ویک کرتے ہیں، وہ لوگ ہائی رسک گروپ میں ہیں. اور وہ اس گروپ میں ہیں جس کو 12 ویکس کے لیے حکومت کی بہت سخت احتیاطی تدابیر کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں بالکل 12 ویکس کے لیے. اور اگر وہ جابس پر بھی ہیں تو جن جابس میں ان کو ایکسپوئر ہے ان جاب سے ان کو ایگزیمپشن ہے، گھر میں رکنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر میں رکیے، اور آپ کا بالکل بلا وجہ آپ نے گھر سے ان کو تو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر گھر میں جو ملنے والے لوگ آئیں وہ بھی ایسے آئیں کہ ڈور اسٹیپ سے ہو کر وہ چلے جائیں، ان کی ضرورت کی اشیاء دے دیں. ان کو تو اتنی سختی سے جو ہے گھر تک موقوف کر دیا گیا. تو لہٰذا وہ اپنی یوزول ایکٹیویٹیز کریں اور اپنا ایکسپوئر کو منیمائز کر لیں. اگر انسان تناؤ کا شکار ہے جیسے کہ سارا کہہ رہی تھی، اس کے لیے رابطے میں جیسے کہ یہ ٹائم نیا ہے اور اس کے جو ہیں پرابلمز بھی نئے ہیں، جیسے یہ وائرس نیا ہے، رابطے کے بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس ٹائم کر لیتے ہیں لوگ، یا بہت طریقوں سے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اندر سے ری ڈسکور کر کے آپ نئے طریقے سے بزی ہو جائیں، اور نئے طریقے سے اپنے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی آپ اگر گھر میں آپ پلانٹنگ کرنا چاہتے ہیں، فلاورز پلانٹ کریں، ان کو دیکھیں آپ پھلتا پھولتا ہوا، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کے اندر جو انڈورفن جو خوش رکھنے کے ہارمونز ہوتے ہیں جن سے کہ آپ کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کام کرے گی. اور ہر کسی کو ایک اپنی اندر ریفلیکٹ کر کے نئی ایکٹیویٹیز کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک نیا ٹائم ہے، اس کے لیے اس کو نئے طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا ہم سب کو. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ جیسے کہ ایک چیلنج ہے اس کو ہمیں رائز کرنا ہے، وی ہیو ٹو رائز ٹو دس چیلنج. اور ہر وقت کے خوف اور تناؤ سے نکلنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آئی ہیو ٹو رائز ابو مائی سیلف.
میں اپنے لیے نہیں، میں اپنی ماں کے لیے یا بچے کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ ہیلپ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کورس میں ہیلپ کر رہا ہوں. اور اگر اس سے اسٹریس سے نکلنے کا ایک یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی بات چھوڑ کر نیکسٹ بندے کی بات کرنا شروع کر دیں جو آپ کے گھر کے لوگ. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک کافی بڑھ گیا ہے. لوگ خاص طور پر وہ لوگ جو پور کمیونٹی ہے، خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک سوشل ورک ہو رہا ہے، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کو فوڈ آئٹمز دی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ کرونا سے گھبرا کر جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ لوگ جو روٹین میں بھی سوشل ورک کیا کرتے تھے یا روٹین میں کھانا کھلایا کرتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ جمع ہوں گے، گیدرنگ ہوگی، خوف کا شکار ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کر رہے ہیں. 20 25 30 لوگوں کے لیے اگر وہ کھانے کا انتظام کرتے تھے تو وہ نہیں کر رہے ہیں. اس چیز میں ایک بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے کہ ایک سوشل ورک بھی ہوتا رہے اور آپ جو ہے وہ اپنی حفاظت کو بھی ذہن میں رکھیں؟ آئی تھنک اس کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جیسے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں جو پاکستانیوں کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ مطلب میک شور کریں کہ ان کے پاس اپنے گلوز ہوں، ان کے ماسک ہوں، اور جب جہاں پہ جائیں تو ان کو ایک گیدرنگ کے لیے نہ کریں، لیکن جیسے گھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی آبادیاں ہوتی ہیں تو ادھر آپ جا کے بجائے ان کو اکٹھا کرنے کے آپ ان کے گھر پہ جا کے ڈلیور کر سکتے ہیں. اور کئی ٹیمز ہیں جو کہ میں دیکھ رہی ہوں، کافی ساری NGOs ہیں جو یہاں سے کام کرتی ہیں، جیسے میں کچھ کا نام نہیں لے سکتی لیکن یہ کہ بہت ساری NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں اور وہ گھر گھر جا کے خود دے رہی ہیں. اس سلسلے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں نا تو وہ جا کے کئی لوگوں کی وہ پکچرز کھینچتے ہیں، وہ چیز اچھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو مزدور بیچارہ جو پہلے دہاڑی لگاتا تھا، اب اگر اس کی وہ نہیں لگ رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو وہ ایک سفید پوش انسان ہے، تو اگر آپ جا کے ان کے ساتھ تصویریں کھینچ کے پوسٹ کریں گے تو وہ شخص کی جو عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. تو پلیز کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ تھوڑا نہ کیا جائے. اور دوسرا آج کل جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ بہت نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ وہ بھی کہی تھی کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو چیزیں کرنی چاہیے. نگیٹیوٹی ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوری ریٹ کتنا ہے، آپ اس کے اوپر بھی فوکس کر سکتے ہیں. اور جیسے بھی کل کی بات ہے کہ ادھر بہت زیادہ ہوا پھیل گیا کہ 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ کرونا وائرس کا کوئی لنک ہے. اب یقین کریں برمنگھم کے سولیہل کے علاقے میں انہوں نے ایک ماسک کو آگ لگا دی صرف اس بات پہ کہ اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی برائیاں پھر آگے جنم لیں گی اگر لوگ نگیٹیوٹی دیکھیں گے. ان کو چاہیے اگر ان کو یہ ٹائم گھر میں ملا ہے تو وہ ری بانڈ کریں اپنی فیملی کے ساتھ. کئی آن لائن کورسز ہوتے ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں. اس ٹائم کو ایک اچھی پازیٹیوٹی کی طرف آپ لے کے جائیں، کیونکہ پہلے اتنی بزی مصروف زندگی ہوتی تھی کہ آپ مطلب جیسے گھر میں آپ ایک دوسرے سے بات نہیں اس طرح کر سکتے تھے. تو بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے آپ اب میک شور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈسٹربنسز کم کریں اور اس کے اوپر آپ کچھ ایک اچھی پازیٹیو آپ لائف لیڈ کریں رادر دین کہ آپ بالکل نیگیٹو ہوتے جائیں. اور اس طرح کے چیزیں ہم دیکھنے میں آتی ہیں تو پلیز ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور بالکل زیادہ سے زیادہ پازیٹیو چیزیں. غالباً مجھے لگتا ہے میں ایک سوال ذرا ڈاکٹر سارا سے لے لوں، پھر غلام حسین آپ کے پاس آتا ہوں، کہ جو ریومرز ہیں اس کا تعلق بھی فیئر کے ساتھ ہے. جب آپ کو فیئر ہوتا ہے تو پھر آپ گھبرا کر کچھ ایسی ریومرز پھیلاتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں پہلے، پھر ان کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، تصدیق کرنے کی آپ زحمت نہیں کرتے، اور آپ کو شاید نفسیاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کر کے آپ فیئر کو یا خوف کو ٹیکل کر رہے ہیں شاید. تو کیا فیئر کا جو ہے وہ ریومر کے ساتھ تعلق ہے؟ بہت ساری ریومرز ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں وائرل ہوئی ہیں. اچھا جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جو پہلے کہہ رہی تھی کہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز آدمی کر سکتے ہیں اس وقت وہ کرنا چاہیے. اور وہ فیز جو بڑھ جاتے ہیں جب آدمی سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، وہ خالی نیوز صحیح والا نیوز دیکھیں اور یہ باقی سب جو سوشل میڈیا میں یہ غلط چیز پھیلا رہے ہیں ان کو زیادہ وقت نہیں دیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. غلام حسین صاحب، آپ کسی مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟
جی ایک منٹ پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ڈاکٹر سرا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ دیکھیں ہمیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بلیو بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کوئی شخص بھی گھر پہ بیٹھ کے کوئی خبر بنا دے جی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے لیٹ سے یہ 2 سال تک خدا نخواستہ یہ نہیں جائے گا, تو لوگ جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کی خبر کو دیکھ کر آپس میں پینک کریٹ کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں دیکھیں جی میں نے یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. دیکھیں ان چیزوں کو آپ بالکل سیریس نہ لیں, اور اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی معلومات لینی ہو تو جو اوتھینٹک ادارے ہیں ہر ملک کے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ان سے جو آپ کو خبر اتھینٹک ملے اس کے اوپر بلیو کریں. ہمیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہر شخص جو ہے وہ خود ہی ایڈیٹر ہے, خود ہی ہر چیز ہے جو مرضی وہ ڈالتا رہے, تو بعض لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈلنے والی کسی فوٹیج کو یا کسی خبر کو بھی جو ہے وہ بلیو کر بیٹھتے ہیں اور اس سے جو اپنے گھر میں اسٹریس لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بحیثیت نیوز مین کے میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو آپ اس حد تک جو ہے انٹرٹین اپنے آپ کو کریں, اس انفارمیشن لیں, لیکن یقین کی حد تک اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر اتھینٹک انفارمیشن لینی ہو تو وہ اتھینٹک اداروں کی نیوز سنیں, وہاں کی جو ہے ویب سائٹ کے اوپر جا کر نا تو پھر اس خبر کو بلیو کریں. ایسے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بالکل صحیح, بہت صحیح مشورہ غلام حسین صاحب آپ نے دیا ہے کہ آپ خام خواہ خود کو سٹریس کا شکار نہ کریں ان خبروں کو دیکھ کر جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. آپ صرف قابل اعتماد خبروں اداروں کی خبریں سنیں تاکہ آپ جو ہے وہ خام خواہ کے خوف کا اور سٹریس کا شکار نہ ہو. بہت شکریہ غلام حسین صاحب آپ کا. ڈاکٹر تابندہ سعدیہ سعادت اور ڈاکٹر سارہ لطیف ہمارے ساتھ موجود تھیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.